صدقہ کرو۔ ایک انصاری اپنے گھر گئے اور وہ اپنے گھر سے کافی سارا سامان ایک تھیلے میں اکٹھا کر کے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے لایا، گھسٹتا ہوا لا کے مسجد کے صحن میں رکھا، تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھا جس طرح کے سورج اور سونا، کیونکہ اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی جیب ڈھیلی کرنے کی ترغیب ملی۔ پھر ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، لا کے مسجد میں ڈھیر لگ گیا، حضور خوش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی اچھا طریقہ کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا۔ یہ آدھی حدیث لے کے اچھا طریقہ اور اسے پکڑ کے جو ہے وہ اپنے 12 ربیع الاول کے جلوس، کوئی اپنے 10 محرم کے جلوس، کوئی اپنے 1 محرم کے جلوس حلال کرنے شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں، بدعت کا مطلب ہوتا ہے نیا کام، یہ لغوی معنی ہے اس کا، کوئی بھی نیا کام اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور شرعی طور پر بدعت کی تعریف میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد، یعنی آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دین میں یا دنیا میں جو بھی نیا کام پیدا ہوا اسے بدعت کہا جائے گا۔ اور بعض نے اس میں قید لگائی کہ نہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے، یعنی 3 زمانوں کی سرکار نے اچھے ہونے کی گواہی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان 3 زمانوں کے بعد جو دین یا دنیا میں کوئی نیا کام پیدا ہو اس کو بدعت کہا جائے گا۔ لیکن صحیح تعریف جو ہمارے نزدیک ہے وہ وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اگر دین میں یا دنیا میں کوئی بھی نیا کام ایجاد کیا جائے اس کو بدعت کہا جائے گا۔ پھر اس بدعت کی کئی قسمیں بنائی ہیں علماء نے۔ بعض بدعت سیئہ کہلاتی ہیں، بدعت قبیحہ بھی انہیں کہتے ہیں، بدعت حرام بھی کہتے ہیں، اور بعض بدعت حسنہ ہوتی ہیں اور بعض بدعت مباحہ ہوتی ہیں۔ یہ 3 بڑی قسمیں ہیں۔ بدعت سیئہ یا بدعت قبیحہ وہ بدعت ہوتی ہے، وہ نیا کام ہوتا ہے جو دین میں یا دنیا میں پیدا ہو، اور دین میں چاہے وہ عبادات میں کوئی چیز ایجاد کریں، چاہے عقائد کے باب میں کوئی چیز ایجاد کی جائے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تو اسے کہتے ہیں بدعت سیئہ یا بدعت قبیحہ، اور یہ بدعت حرام ہے۔ اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دوسری ہوتی ہے بدعت حسنہ۔ دین یا دنیا میں کوئی بھی نیا کام ایسا ایجاد کیا جائے جو دین کی تقویت و ترقی کے لیے ہو، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے ہو، اگرچہ اس کے پہلے مثال، اس کی کوئی پہلے مثال یا اس کا کوئی نمونہ پہلے موجود نہ ہو، اسے بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں تراویح با جماعت قائم کرنے کا اہتمام فرمایا، اور آپ نے اس کی جماعت کو دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اگرچہ بعض نے اس بدعت کو جو یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا اسے بدعت لغویہ پر محمول کیا ہے، یعنی نیا کام، کوئی بھی نیا کام، لیکن جو محقق علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں بدعت لغویہ نہیں، بدعت شرعیہ ہی مراد ہے کہ یہ دین میں ہم نے ایک اچھا کام ایجاد کیا ہے، اور چونکہ وہ اس کو اچھا خود آپ نے فرمایا اس لیے اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ تو دین یا دنیا میں کوئی بھی ایسا نیا کام جو پہلے سے اس کا ثبوت تو نہ ہو لیکن ترقی دین کے لیے یا لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کو ایجاد کیا جائے، اسے بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس کے فعل کی اجازت دیں، ورنہ ہر جاہل آدمی کسی بھی چیز کو ایجاد کر کے کہے گا جس میں دین کا فائدہ ہے اور وہ بدعت عام کرے گا، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ دین کے لیے واقعی تقویت کا سبب ہو۔ لہذا بدعت حسنہ کے سلسلے میں ضروری ہے کہ اس زمانے کے جو مستند مفتیان کرام ہیں وہ اس فعل کی تائید کریں اور کہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، تو یہ بدعت حسنہ ویلڈ ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور تیسری بدعت مباحہ ہوتی ہے، یعنی اس کا ایجاد کرنا نہ گناہ نہ ثواب۔ اس میں تمام وہ دنیاوی معاملات آ جائیں گے، دنیاوی ایجادات آ جائیں گی جن کا بظاہر دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جیسے نئے نئے لباس، ہیئر سٹائلز، جوتوں کے سٹائل، سواریاں بدل گئی ہیں، یہ تمام چیزیں۔ اور مسجدوں کے اندر بھی آپ دیکھیں قالین ہیں، پنکھے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، مائک پر بیان ہو رہے ہیں، یہ سب بدعت مباحہ کہلاتی ہیں، یعنی نہ ان کا ایجاد کرنا گناہ تھا اور نہ ثواب تھا۔ ان 3 چیزوں میں فرق نہ کرنے کی بنا پر بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں،
اور اس سے گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف بدعت قبیحہ یا بدعت سیئہ ہی ہوتی ہے، اچھی بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میں نے آپ کو مثال دی، اور دیگر ہم مثالیں بھی آپ کو چند دے دیتے ہیں۔ بعض اس پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں نا، اگر کوئی کہے کہ جی آپ پیزا کھاتے ہیں، آپ آئس کریم کھاتے ہیں، آپ نئے نئے کھانے کھا رہے ہیں، کہ یہ بدعت نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا، دین کے اندر نیا کام کوئی ایجاد کیا ہے؟ تو یہ فقیر آپ کو بتا دیتا ہے کہ بہت سی ایجادات ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے آپ دیکھیں، سب سے پہلے جمع قرآن اللہ کے نبی نے نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا، آپ نے جمع قرآن کا اہتمام فرمایا۔ پھر دور فاروقی کے اندر تراویح کی جماعت کا اہتمام، دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں پہلی جمعے کی پہلی اذان۔ یاد رکھیں مذہب اسلام میں اگر دیکھا جائے، سرکار کے دور میں صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں صرف جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی، جو اذان ثانی کہلاتی ہے، جو خطبے سے بالکل تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے۔ یہ پہلی اذان کی ایجاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ جب مدینے میں وسعت پیدا ہوئی، لوگ مدینے سے باہر تک پہنچ گئے، بازار قائم ہو گئے، تو جب دوسری اذان دی جاتی تھی تو بڑا کلوز ٹائم ہو جاتا تھا، لوگ بھاگ کے آتے تھے، پھر کسی کی جماعت نکلتی، غسل کا موقع نہ ملتا، جمعے کا اہتمام صحیح طریقے سے جیسا اس کی تعظیم کے وہ لائق ہے ویسا نہ ہو پاتا، تو پھر یہ مطلب آپ نے پہلی اذان کو ایجاد فرمایا۔ اس کے بعد ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، قرآن پاک پر اعراب، سپاروں میں اس کی تقسیم، مسجد پر گنبد اور مینار، مدارس کا قیام، پھر بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اس طرح حدیثوں کو جمع کرنا، ان کے عنوانات قائم کرنا، راویوں پر بحث کرنا، اسماء الرجال کے علم وضع کرنا، پھر ہمارے مدارس میں سلیبس کا قیام، مخصوص سلیبس، اس تاریخ کو کلاسیں شروع ہوں گی، اس تاریخ کو ختم ہوں گی، اس تاریخ کو دستار بندی ہوگی، پھر ہمارے جلسے، جلوس، یہ سب کے سب نئی چیزیں ہیں، اور سب اس میں پوری امت انوالو ہے۔ جو شخص یہ نعرہ لگائے کہ جی فلاں چیز بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، حالانکہ اس پر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد عمل پیرا ہو رہی ہے، علماء کرام، مفتیان کرام نے اجازت دی ہے، وہ بالکل غلط کر رہا ہے۔